خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین پیش کرتی ہے، جس میں عوام الناس کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ ٹریننگ کے طور پر کچھ لوگ جو ہے جیسے مڈ وائفری کی ٹریننگ کے بارے میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو حمل کے دوران جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں بتا رہے تھے، چینجز اینڈ اڈاپٹیشن ان پریگنینسی کیا کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے یوٹرس کی شکل میں تبدیلیوں کے بارے میں۔ یوٹرس کی شکل کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ فیٹس کی صحت مند نشو و نما کے لیے خاصی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد شروع میں جمے ہوئے بلاسٹوسسٹ یعنی کہ ایمبیڈڈ بلاسٹوسسٹ کو زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسٹروجن کے اثر سے یوٹرس کا اوپر والا حصہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ حمل کے ابتدائی دنوں میں یوٹرس گول شکل اختیار کر کے فیٹس کے لیے مائع مواد یعنی لائکر اور پلیسنٹا ٹیشو کے ذریعے جگہ بناتا ہے۔ اس سے پیلوس کے دوسرے اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے۔ یوٹرس کا نچلا حصہ جو اس ایستھمس پر مشتمل ہوتا ہے، پہلی سہمائی کے دوران نرم اور اپنی اصل لمبائی سے تگنا لمبا ہو جاتا ہے اور اوپر والے گول حصے کے نیچے تنے کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ یوٹرس کے اوپری اور نچلے حصوں کے درمیان فرق پیدا ہونے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حمل کا 12واں ہفتہ۔ اب یوٹرس موڑا توڑا نہیں رہتا، بلکہ پیلوس سے باہر آ کر سیدھا ہو جاتا ہے، اور تاہم اکثر یہ جھک جاتا ہے اور دائیں طرف اس طرح گھوم جاتا ہے کہ بائیں حصہ سامنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اسے ڈیٹاکسی روٹیشن کہتے ہیں۔ اس کا سبب پیلوس میں موجود کولن یعنی کہ پیلوس کولن کا دباؤ سمجھا جاتا ہے، جو پیلوس کے بائیں حصے میں ہوتا ہے۔ 12ویں ہفتے یوٹرس گریپ فروٹ کے سائز کا ہوتا ہے اور سمفیسس پیوبس کے اوپر موجود فنڈس کو پیٹ کے اوپر سے چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ 12ویں ہفتے میں یہ فنڈس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں۔ حمل کا 16واں یعنی 16th ویک۔ 16ویں ہفتے یعنی کہ 16th ویک تک فیٹس اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ ایستھمس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ایستھمس کھل جاتا ہے اور یوٹرس کی شکل اور گول ہو جاتی ہے، اور جو وقت گزرتا ہے ایستھمس کی دیواریں اور پتلی ہوتی جاتی ہیں۔ حمل کا 20واں ہفتہ یعنی 20th ویک۔ 20 ہفتے یعنی 20 ویکس پر یوٹرس گول اور فنڈس زیادہ موٹا اور گول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی شکل حمل کے دن پورے ہونے تک مسلسل لمبی ہوتی رہتی ہے۔ یوٹرائن ٹیوبس نیچے کی جانب سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ جب یوٹرس پیٹ کے اوپر ابھرنا شروع ہوتا ہے تو یوٹرائن ٹیوبس، جنہیں چوڑے لیگامنٹس روکے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمودی یعنی کہ سیدھی ہوتی جاتی ہیں۔ 20 ویکس پر یوٹرس کا فنڈس ناف پر یا اس کے عین نیچے چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حمل کا 30واں ہفتہ یعنی کہ 30 ویکس۔ اب یوٹرس کا نچلا حصہ پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہوتا، لیکن پیریٹونیم کی ویزیکویوٹرائن فولڈ کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اسے یوٹرس کا نچلا حصہ کہا جاتا ہے۔ 30 ہفتوں یعنی 30 ویکس پر فنڈس کو ناف اور زیفی اسٹرنم کے بیچ میں چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حمل کا 38 ویک۔ اب یوٹرس زیفی اسٹرنم کے سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ حمل کے آخر میں فنڈس کی اونچائی میں کمی، جسے ہلکا ہونا یعنی لائٹننگ کہتے ہیں، ہو سکتی ہے۔ جب فیٹس یوٹرس کے نچلے حصے میں اتر جاتا ہے،
ایسا پیلوک فلور کے ٹیشوز کے نرم ہونے، یوٹرس کے عضلات کے اچھی حالت میں ہونے، یوٹرس کے نچلے حصے کی مزید بننے کے باعث ہوتا ہے۔ اگر ماں پہلے بچے کو جنم دے رہی ہے پرائمی گریویڈا یعنی کہ پہلے بچے کو جنم دے رہی ہے تو فیٹس رفتہ رفتہ پیلوس میں اتر جاتا ہے اور ہیڈ انگیج ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں پہلے بھی ماں بن چکی ہوں ملٹی پیرس ان میں فیٹس کے اترنے کا عمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک لیبر اس میں مدد نہیں دیتا۔ لیبر کے دوران ایسٹمس سے یوٹرس کے نچلے حصے کے بننے کا عمل آخر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ یوٹرس کا لگ بھگ 1/3 ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، اور اس میں ہموار مسلس بہت کم ہوتے ہیں۔ فنڈس اور کارپس کے مقابلے میں اس میں سکڑاؤ کی گنجائش واضح کم ہوتی ہے۔